رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست شریعت ناظرین، اور چونکہ ظاہر ہے مان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اگر مولانا جامی علیہ رحمہ کا کلام ہو جائے تنم فرسودہ لطف آ جائے گا۔ بسم اللہ۔ تنم فرسودہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ، دلم پر مردہ وارا زے اسیان یا رسول اللہ، دلم پر مردہ وارا زے اسیان یا رسول اللہ، ہے میری جان تے سر پارا پارا یا رسول اللہ، ہے دل دکھیا گناہ نال سارا یا رسول اللہ، ہے دل دکھیا گناہ نال سارا یا رسول اللہ، چوسوئے بر گزر آری منے مسکین زناداری، فدائے نقش نالنت کنم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالنت کنم جان یا رسول اللہ، ویڑے میرے تیرے جوڑیاں دی کراں قربان تن من سارا اپنا یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ، دلم پر مردہ آوارا زے اسیان یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیگمنٹ ہے انداز بیاں، اور سب سے پہلے ہمارے جو آج کے سپانسرز ہیں ان کا تعارف، مزیدار حلیم، حمزہ کلیکشن ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرحبا گل بہار جن کی طرف سے ایک بائک ہے اور ایک LED ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ نیلسن پینٹس ہیں جن کی طرف سے واشنگ مشین ہے۔ انشاءاللہ کل
قرآن اندازی کے ذریعے، یعنی کل میرا خیال نہیں، ہاں ابھی تو ٹائم لگے گا ہمیں، کیونکہ میرا خیال ہے شاید 29 تک جائیں گے انشاءاللہ. تو 29 تک جو ہے جو ونرز ہمارے ہوں گے ان کے درمیان انشاءاللہ ڈرا ہوگا، اور فائنلی کوئی ایک شخص جو ہے خوش نصیب ہوگا جس کو بائک جائے گی، ایک خوش نصیب ہوگا جس کو نیلسن پینٹس کی طرف سے واشنگ مشین جائے گی، اور ایک خوش نصیب ہوگا جس کو LED جائے گی. آئیے تعارف کرواتے ہیں سب سے پہلے اپنے کنٹیسٹنٹ صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ صاحب، واصف حسین صاحب اور محمد بن مجید صاحب. تینوں کو خوش آمدید. السلام علیکم. موضوع ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. میرا طریق امیری ہے، امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اچھا، اب اس میں آپ کو 3 منٹ دیے جائیں گے. 2.5 منٹ پہ جا کر ایک بز ہوگا، اور 3 منٹ میں آپ نے اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو پہلے جو کنٹیسٹنٹ آئیے روشن پہ تشریف لائیے عبداللہ صاحب، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے عبداللہ صاحب اب. زندگی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عظمت اس کے خزانوں، جائیدادوں اور آسائشوں سے نہیں، بلکہ اس کے کردار، ایمان اور خودی کی حفاظت سے وابستہ ہوتی ہے. صدر علی وقار، دنیا کی فراوانی عارضی ہے اور فقر بھی عارضی ہے، مگر جوہر خودی اگر محفوظ رہے تو انسان ہر حال میں باوقار رہتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن حکیم کرتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت کا معیار تقوی ہے، دولت نہیں. صدر علی وقار، جب انسان غربت کے خوف سے اپنے اصولوں کا سودا کر لیتا ہے تو وہ وقتی سکون کے بدلے دائمی وقار کو دیتا ہے. علامہ اقبال نے خودی کو بندگی رب سے جوڑ کر بتایا کہ اصل سرمایہ ایمان ہے، اور پاکستان کی نظریاتی بنیاد بھی اسی شعور پر قائم ہوئی کہ مسلمان اپنی شناخت اور غیرت پر سمجھوتا نہیں کرے گا. پس جس نے غریبی میں بھی اپنی ضمیر کی شمع روشن رکھی اس نے دنیا میں کامیابی پائی، کیونکہ کامیابی کا راز یہی ہے کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. صدر علی وقار، تاریخ اسلام سے لے کر عصر حاضر تک یہی اصول زندہ و تابندہ نظر آیا. مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ دستی اور مقاطع کے باوجود سچائی کا علم نہ گرنے دیا، اور غریبی میں بھی خودی کو بلند کیا. خلافت راشدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ دین پر قربان کر کے بتایا کہ خودی بیچ کر نہیں بلکہ ایثار سے نام پیدا ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سادہ لباس اور جواب دہی کے ذریعے حکمرانی میں بھی خودی کو بلند کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دولت کو دین کا خادم بنا کر خودی کو بلند کیا، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے محنت مزدوری کر کے یہ ثابت کیا کہ غریبی عزت کے منافی نہیں. بر صغیر میں بابا فرید اور داتا گنج بخش نے فقر کے باوجود روحانی نام پیدا کیا، اور عصر حاضر میں عبدالستار عیدی نے بے سر و سامانی کی حالت میں خدمت کا نام پیدا کیا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر نے محدود وسائل کے باوجود ملی خودی کو بلند کیا. پس ہر دور یہ اعلان کرتا رہا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. آپ کے سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ عبداللہ صاحب. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. دوسرے کنٹیسٹنٹ واصف حسین صاحب تشریف لائیے. واصف صاحب، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. خودی مادی ہوس اور کاسا لیسی سے پرے اپنا مقام بناتی ہے صدر علی وقار. دشت فقر کے یہ قلندر عالم اسباب کی سرحدوں سے ماورا استغنا اور بے نیازی کے کارنامے سر انجام دیتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. اسی خودی کا کامل اور روشن پیکر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جب قریش مکہ آپ کے قدموں میں دولت، سرداری اور خزانوں کے انبار لگا دیتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیکر استغنا ہوس سے زر کی ہر پیشکش کو مسکرا کر ٹھکرا دیتے ہیں. چشم تصور سے ذرا دیکھیے کہ جب کاشانہ نبوت میں مہینوں آگ نہیں جلتی تھی، محض کھجور اور پانی پر گزر اوقات ہوتا اور کھردری چٹائی آپ کے جسم اطہر پر نشان ثبت کر دیتی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قیصر و کسریٰ کی شان و شوکت یاد کر کے آپ دیدہ ہو جاتے. مگر فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم
اس فقر اختیاری کے باوجود کبھی باطل کے سامنے دستے سوال نہ کرتے، اور ظاہری اسباب نہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو بھی واپس نہ جانے دیتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی کے عالم میں کائنات کی امامت کا تاج پہنتے ہیں تو خود ہی پکارتی ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ جبین حیات کو نور خودی سے تابندہ کرنے والے اہل فقر ہوتے ہیں علی وقار، وہ اہل فقر جو مکہ کی گاٹیوں میں محصور ہوں تو پیٹ پر پتھر باندھ کر کٹھن فاقہ کاٹ لیں، مدینے میں مسند صفا پر جلوہ افروز ہوں تو سیدنا ابو ہریرہ بن کر دستے سوال نہ کریں اور علم حدیث کے دمکتے آفتاب بن جائیں، غزوہ خندق میں پیوند لگے لباس سے مٹی ڈھوئیں تو سلمان فارسی بن کر غریبی میں عظمت کا مینار بن جائیں، اور غزوہ خیبر میں اتریں تو فخر حیدری کے امی علی المرتضیٰ بن کر مرحب کے تکبر کو پیوند خاک کر دیں۔ غریبی کے سائے میں پروان چڑھنے والی یہ خودی باطل کے سائے استقامت کو اپنے پاؤں سے رون ڈالتی ہے، اور پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آخری کنٹیسٹنٹ جناب محمد بن مجید صاحب تشریف لائیے پوڈیم پہ۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے جناب اب۔ خودی عزت نفس اور جاہ و جلال کی ضامین ہوتی ہے صدر علی وقار۔ قوم رسول کی حفاظت کے لیے، قوم رسول ہاشم کی حفاظت کے لیے خودی عزت نفس و جاہ و جلال کی ضامین ہوتی ہے صدر علی وقار۔ قوم رسول ہاشم کی حفاظت کے لیے جب مکہ کے تشریف لائیے۔ محمد بن مجید تھے اور یہ تقریر جو ہے نہ شروع کر سکے نہ مکمل کر سکے۔ اگین وہی بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صاحب ایک تو یہ کہ مٹیریل جو ہے وہ یاد کیا ہوا نہ ہو، بلکہ تھاٹس آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، مطالعہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو جب آپ بات کر رہے ہوں تو کہیں نہ کہیں الفاظ جو ہیں وہ مترادف حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں، ورنہ ہوتا یہ کہ جب آپ بالکل رٹی رٹائی تقریر بولنا چاہتے ہیں نا تو اگر کوئی بھی لفظ ادھر ادھر ہوتا ہے تو ساری تقریر آپ کی جو ہے ذہن سے محو ہو جاتی ہے، بلر ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اس کو بالکل بلینک ہو جاتے ہیں کہ اب آپ کو بولنا کیا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ عبداللہ صاحب سودا لفظ نہیں ہے، سودا، خوف نہیں، اور واصف صاحب یہ دولت نہیں ہے، دولت ہے، روشن نہیں ہے، روشن ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے شاید پورا آدھا مہینہ ہو گیا میں یہ خاص طور پہ 4 5 6 الفاظ ایسے ہیں جو انہی کی میں تصحیح کرواتا ہوا آیا ہوں، لیکن وہ ابھی تک صحیح نہیں ہوئے۔ بہرحال اب مٹیریل کیسا تھا کیا تھا اس پہ میں کامنٹ نہیں کرتا کیونکہ شارٹ ٹائم ہے۔ آپ دونوں ججز ہیں جی، پہلے آپ کا کامنٹ دیجیے، آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتی ہیں تینوں کنٹیسٹنٹس کے حوالے سے۔ ہاں، عبداللہ کا بھی اور واصف کا بھی کانٹینٹ بہت ویک تھا، بہت کچھ، یہ بڑا واسٹ ہے ٹاپک، بہت کچھ ہو سکتا تھا، مثالیں بہت اچھی تھیں، لیکن آج کل بھی بڑی مثالیں ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ کہ واصف آپ نے لفظ بولا گاٹیوں نہیں ہے، گھاٹیوں، ٹھیک ہے، اور آپ نے جب شروع کیا یہ جو اسٹارٹ میں ہی رک گئے، آپ نے ڈائریکٹ بولا قومیں، قوم کوئی لفظ نہیں ہے، قوم، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، اور یہی صحیح آپ نے تصحیح کی، آخری ورڈ میں نے یہ لکھا ہوتا قوم، بالکل صحیح۔ آپ بتائیے آپ کو کیا کامنٹ ہے؟ میں بس اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ اپنے انداز بیاں پہ کام کریں۔ جب عبداللہ نے اپنی اسپیچ کے آخر میں شعر پڑھا تو وہ بہت اونچی اس پہ پڑھا، فریکوینسی پہ پڑھا، جبکہ پوری اسپیچ میں آپ کی جو وہ تھی آواز تھی وہ بالکل نیچے تھی، اور جب شعر پہ تو اچانک آواز بالکل بلند ہو گئی، کیونکہ وہ آپ نے شعر پڑھنا ہے، تو پوری تقریر شعر پہ آیا تو شعر جیسی آواز ہو گئی۔ تو پوری تقریر میں آپ کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ رہنا چاہیے تھا۔ کانٹینٹ دونوں کا مناسب تھا، اور ڈیلیوری جو ہمارے واصف بھائی دوسرے تھے نا،
डिलीवरी आपकी कुछ बेहतर थी, लेकिन मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से आपको एक बात बताऊं कि आपने जो पूरी तकरीर की है ना, वो जुनैद भाई को देख के की है, ना आपने हमारी तरफ देखा ना कैमरे की तरफ देखा। आप पूरी तकरीर में जुनैद क्या भाई को करूं, जो मैं वो उनकी देखते नज़रों में समाया हुआ था, अब क्या किया जाए इसका, आप जल क्यों रहे हैं? हाँ, तो अच्छा क्योंकि नतीजे आप शेरों की तरह पढ़ते हैं ना। अच्छा फैसला हाँ फैसला प्लीज, फैसला कुछ मरहला है, अच्छा, बताइए आप मेरे- दोनों के कंसेंसस क्या हैं? मेरे ख्याल से हाँ। जो पहले नंबर पे जिनकी बनती है वो अब्दुल्ला साहब हैं। आपके ख्याल में कौन है जी? मेरे ख्याल से भी अब्दुल्ला साहब ही हैं जिनकी पहली बनती है। इतनी अच्छी आवाज़ थी जिन्होंने लास्ट में स्टार्ट किया, स्टार्ट किया। इतनी गरजदार आवाज़ जी, थी। आवाज़ बहुत अच्छी थी, अगर प्लीज़ आपका थोड़ा पिच सा भी बहुत अच्छी थी कोशिश आपकी। करते ना तो क्या बात थी। हाँ नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह, आगे हो जाएगा, अब्दुल्ला कोई मसला नहीं। मेरे एतबार से भी गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, कोई ऐसी बात नहीं, आगे मौका मिलेगा। आई होप इंशाल्लाह जब हमारी कुरानंदाजी होगी तो आपका नाम उसमें शामिल होगा, और देखें कोई हो सकता है कोई नाम आपका निकला है। विश यू गुड लक जी, बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए। और साहब इस मौके पे कोई कलाम हो जाए ताकि फिर हम इंशाल्लाह वक्फे पे चलते हैं। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दहल में जुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए अल्लाह इशारे से हाय, हाय, चांद चीर दे। चीर दिया छुपे हुए को फेर दिया इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए को फेर दिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तमाम तुम्हारे लिए गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तमाम तुम्हारे लिए सबाबो चले
اللہ 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 کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان ماشاءاللہ جی سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ ناظرین کرام میں وقفے پہ جانے سے قبل ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو ہمارے یہاں نوجوانوں کی تربیت کی جاتی ہے نا مجھے لگتا ہے کہ اس دور کے اندر بہت زیادہ ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہماری زندگی کا سرمایہ ہے امام پاک کی آج ولادت کا موقع ہے آپ دیکھیے صاحب کہ ہم جنت میں جانے کے متلاشی ہیں لیکن جنت کے سرداروں کی محبت کو اس انداز سے اپنے دل میں بسانے کو تیار نہیں ہے جس انداز سے بسانے کا حق ہے ہم اللہ سے جنت کے طلبگار تو ہیں لیکن حب اہل بیت کے طلبگار نہیں ہیں بڑی معذرت کے ساتھ میں بات عرض کر رہا ہوں جس طرح سے جس شدت کے ساتھ اہل بیت کا پیار ہمارے من کے اندر رچا ہونا چاہیے ہماری روح سے پیوستہ ہونا چاہیے اللہ ماشاء اللہ مجھے لگتا ہے کہ صاحب اس انداز سے ہم حق ادا نہیں کرتے حق تو ویسے بھی ادا نہیں کر سکتے لیکن ہم اس راستے پہ چلنے کی بھی کوشش نہیں کرتے مجھے ایک بات بتائیے صاحب کہ بروز محشر ہمارے پاس رہ کیا جائے گا یہ کائنات بنی کس کے لیے ہے چلیں اس طرح بات کو سمجھ لیتے ہیں کائنات بنی کس کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کل بروز محشر شفاعت کبریٰ کون کرے گا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے جنت کے اندر داخلہ کن کا ہوگا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے ہوں گے نہیں سمجھے بات وہاں بھی میرے آقا کا ذرا کرم دیکھیے کیا ہے کہ غلام کے اوپر کتنا بڑا کرم فرمائیں گے سرکار مدینہ کی اونچنے کی مہار آپ کے پاس ہے داخلہ سب سے پہلے سرکار کا ہوگا اور ان کے اہل بیت کا ہوگا آگے ان کے غلام ہیں ان کے غلاموں کی غلامی میں اگر نہیں آئیں گے تو ہمارا داخلہ بھی پھر جنت میں نہیں ہوگا مختصر سے وقفے کے بعد ملتے ہیں رمضان پاکستان